بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ اپنے ڈاکومنٹس میں اپنے نام کی الگ الگ اسپیلنگس کو لے کر پریشان ہیں؟ کہ آپ کے دستاویزات میں کہیں کچھ نام اور لکھا ہوا ہے، کہیں اور کچھ نام لکھا ہوا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آفیشیلی سرکاری طور پر قانونی اعتبار سے اپنا ایک الگ نام یا انہی ناموں میں سے ایک نام چن لیں اور باقی سارے ناموں کو آپ مسترد کر دیں؟ تو کیا شکل اس کی ہو سکتی ہے کہ آپ کے سارے نام ایک جیسے ہو جائیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ گزٹ نوٹیفیکیشن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دی جائے، جس سے آپ اپنے الگ الگ ناموں کو ایک جیسا کروا سکتے ہیں۔ جس کی مثال، آپ کے پاسپورٹ میں الگ نام ہے، 10th کے سرٹیفکیٹ میں الگ نام ہے، یا 10th کے سرٹیفکیٹ میں الگ نام ہے، برتھ سرٹیفکیٹ میں الگ نام ہے، پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹس نے تبدیل کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور آپ پریشان ہیں کہ کہیں پر آپ ایجوکیشن کے سرٹیفکیٹس پیش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ پاسپورٹ پیش نہیں کر سکتے، کہیں پر آپ پاسپورٹ پیش کرتے ہیں تو اپنی پڑھائی کے ڈاکومنٹس پیش نہیں کر سکتے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں نام ایک جیسے ہو جائیں۔ تو اس کا آسان طریقہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہے، جس کے تذکرے کا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آسان انداز میں سمجھانے کا ہم نے ارادہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور جو لوگ اس قسم کی صورتحال سے پریشان ہیں ان تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں، تاکہ ملک میں موجود بہت سارے لوگ اپنے مسئلے کا آسانی سے حل بھی نکال سکیں۔ پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گزٹ ہے کیا چیز۔ گزٹ، جسے گزٹ آف انڈیا کہا جاتا ہے، یہ ایک سرکاری اخبار ہے۔ اس اخبار کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں عام طور سے رولز، ریگولیشنز اور الگ الگ وزارتوں، منسٹریز کی جانب سے ایشو ہونے والے آرڈرز اور سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں۔ دوسرے حصے میں قوانین، آرڈیننس، ریگولیشنز، بلز ایشو کیے جاتے ہیں۔ تیسرے حصے میں ہائی کورٹس، سی اے جی، یو پی ایس سی کی طرف سے آنے والے نوٹیفیکیشن جاری کیے جاتے ہیں۔ اور چوتھے حصے میں اشتہارات اور پرائیویٹ انڈیویجولز یعنی عام شہری کی جانب سے آنے والے اشتہارات کو شامل کیا جاتا ہے۔ اور اخیر میں 5واں حصہ ہے، جو لازمی اور ضروری تو نہیں ہے، ایک سپلیمنٹ ہے، جو لوگوں کی پیدائش اور ان کی موت کی تفصیلات اور گنتی کو شامل کر کے شائع کیا جاتا ہے۔ تو یہ گزٹ آف انڈیا ہے، جس میں یہ 5 حصے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہندوستانی شہری اپنا نام تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے چوتھے حصے میں، جہاں پر شہری کے اپنے اشتہارات، اپنے ایڈورٹائزمنٹس شامل کیے جاتے ہیں، وہاں پر اپنے نام کی تبدیلی کا اعلان وہ چھپوا سکتا ہے۔ گزٹ آف انڈیا میں اگر کسی کے نام کی تبدیلی کا اعلان چھپ جائے تو مطلب یہ ہے کہ حکومت نے اس کے نام کی تبدیلی کو منظور کیا ہے۔ حکومت کی منظوری کے بعد باقی سارے محکموں اور ڈپارٹمنٹس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نام کی تبدیلی کو مانے اور تسلیم کرے۔ سوال یہ ہے کہ گزٹ آف انڈیا میں اگر کوئی شہری اپنا نام پبلش کروانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم نے شروع میں بتایا ہے کہ ویڈیو میں قدم بقدم، اسٹیپ بائی اسٹیپ آسان زبان اور انداز میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں، اور آپ بغیر کسی ایجنٹ یا ایڈوکیٹ کے بھی کام کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ تو اس کے کل 7 مرحلے ہیں، 7 اسٹیپس ہیں۔ اس کا پہلا اسٹیپ ہے ایفیڈیوٹ یعنی حلف نامہ تیار کرنا۔ یہ 10-20 روپے یا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر تیار ہوگا، اور آپ کو اس پہ یہ مضمون لکھنا ہے کہ آپ کا پرانا نام کیا تھا اور نیا نام آپ نے کیا منتخب کیا ہے، نیا نام منتخب کرنے کی کیا وجہ ہے، کہ آپ نے مذہب تبدیل کیا ہے، یا آپ کا سرنیم تبدیل ہو رہا ہے، یا آپ اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے اپنا نام بدل رہے ہیں۔ جو بھی آپ کی وجہ ہے، وجہ وہاں پر آپ منشن کریں گے، اپنے ایڈریس لکھیں گے، ڈیٹ آف برتھ لکھیں گے، اپنے والد کا یا اپنے شوہر کا نام لکھیں گے، اور آخر میں ایک ڈکلیریشن ہوگا کہ آئندہ مستقبل میں مجھے اسی نام سے ہی جانا جائے گا۔ اس ایفیڈیوٹ کو آپ نوٹرائز بھی کر لیں گے کسی نوٹری ایڈوکیٹ کے ذریعے سے۔ یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہوا۔ دوسرے اسٹیپ میں اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے سے آپ کو اپنے نام کی تبدیلی کا اعلان مختلف نیوز پیپر میں پبلش کروانا ہے۔ آپ 2 نیوز پیپر سلیکٹ کریں، ایک انگلش نیوز پیپر جو پورے ملک میں چھپتا ہو، اور دوسرا آپ کا لوکل لینگویج والا نیوز پیپر جو آپ کی ریاست میں چھپ رہا ہے۔ جیسے تلنگانہ ہے تو تیلگو والا اخبار، کرناٹک ہے تو کنڑ زبان کا، تمل ناڈو میں اگر آپ رہتے ہیں تو تمل زبان کا، اگر آپ ہندی بیلٹ میں رہتے ہیں تو کسی بھی ہندی نیوز پیپر میں آپ اپنے نام کی تبدیلی کا اعلان چھپوا سکتے ہیں۔ تیسرا مرحلہ ہے کہ گزٹ میں اس نام کی تبدیلی کا اعلان چھپوانا۔ گزٹ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ کا اور ایک سینٹر کا۔ مشورہ یہی ہے کہ سینٹرل کی طرف سے جو گزٹ پبلش ہوتا ہے آپ اس میں اپنا نام پبلش کروائیں، تاکہ ملکی سطح پر وہ مانا اور تسلیم کیا جائے۔ ریاستی سطح پر جو گزٹ پبلش ہوتا ہے اس کی حد صرف ریاست کی حد تک ہوتی ہے، دوسری ریاست میں وہ گزٹ عام طور سے اتنا مانا نہیں جاتا ہے۔ چوتھا مرحلہ ہے کہ گزٹ کے لیے اپلیکیشن تیار کرنا۔ اب گزٹ کے لیے اپلیکیشن تیار کرنے میں
مرحلہ وار چیزیں لگتی ہیں جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ پہلے تو آپ کا وہ نوٹرائز ایفیڈیوٹ، حلف نامہ جو آپ نے پہلے تیار کیا، نیوز پیپر کے کلپنگز، یعنی جو نیوز پیپر میں آپ نے اپنے نام کی تبدیلی کا اعلان چھپوایا تھا۔ تیسرا ہے ایک پروفارما جو آپ گزٹ کے ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں گے۔ 2-3 ریسنٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافز لگیں گے، ایک کور لیٹر لگے گا، ایک آئی ڈی پروف، چاہے وہ آدھار ہو، پین ہو، پاسپورٹ ہو، پھر ایک ڈی ڈی لگتی ہے جس کے ذریعے سے آپ حکومت کو اس کی فیس پے کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ تیار کریں گے اور انویلپ پہ رکھیں گے۔ ساتھ میں آپ ایک سی ڈی بھی تیار کریں گے۔ اس سی ڈی کا کیا قصہ ہے وہ آپ کو آسان الفاظ میں بتا دوں۔ سی ڈی اس لیے مانگی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے نام کی تبدیلی کا جو اعلان شامل کروانا ہے، پبلش کروانا ہے، آپ اسی طرح اس کو ایک ٹیکسٹ فائل میں لکھیں گے، ورڈ فائل میں لکھیں گے، اور وہی ورڈ فائل اس سی ڈی میں ہوگی۔ اس سی ڈی میں کوئی اور چیز نہیں ہے، نہ آپ کے فوٹوگرافس ہیں، نہ آپ کا ایفیڈیوٹ ہے، بس ایک چھوٹی سی فائل ہوگی۔ گزٹ کا ڈپارٹمنٹ اسی کو کاپی کر کے گزٹ میں پیسٹ کر دے گا۔ وہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے ہیں۔ پبلش کروانے والے پر ہی پوری ذمہ داری ہے کہ وہ اسپیلنگ کو اور اپنے ایڈریس کو اور مکمل تفصیلات کو دیکھ لے۔ اسی لیے سی ڈی یا پین ڈرائیو پبلش کروانے والے سے ہی منگوا لیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ ایک بڑے سے انویلپ میں ڈالیں گے، ایک سی ڈی بھی تیار کریں گے، اور اس سی ڈی کو بھی اسی انویلپ میں رکھ کر انویلپ کو پوسٹ کرنے کے لیے تیار کر دیں گے۔ 5واں مرحلہ ہے گزٹ کو سبمٹ کرنے کا۔ سبمٹ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ اگر آپ دلی میں رہتے ہیں یا دلی جانا چاہتے ہیں، جا سکتے ہیں، تو وہاں پر دلی کے گزٹ کے آفس کو جا کر، ڈپارٹمنٹ کو جا کر آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے سارے مسودے ان کو سونپ سکتے ہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو رسید ہاتھ مل جائے گی اور فوراً آپ کے ہاتھوں کو ایک اکنالجمنٹ دے دیا جائے گا کہ آپ کی فائل ان کو موصول ہو چکی ہے۔ اگر کچھ کمی زیادتی رہی تو آپ کو وہیں پر مطلع کر دیا جائے گا۔ اگر آپ دلی سے دور رہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ گزٹ کے ڈپارٹمنٹ کو پوسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ گزٹ کے آفس کا ایڈریس ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر اپنی ساری تفصیلات والا انویلپ آپ بھیج دیں گے۔ ساتھ میں آپ ایک لفافہ بھی اس میں رکھیں گے جس پر آپ کے اپنے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہوگا، تاکہ جب آپ کا انویلپ وہاں پر پہنچے تو ایکنالجمنٹ یعنی رسید اسی لفافے میں ڈال کر واپس آپ کے گھر کو بھیج دی جائے گی۔ 6واں مرحلہ ہے آپ کو 30 سے 60 دن کا انتظار کرنا ہے۔ 1 مہینے سے لے کر 2 مہینے تک کے وقفے میں آپ کا نام پبلش ہو جائے گا، بشرطے کہ آپ کے اپلیکیشن میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو آپ 1 مہینے کے بعد جب آپ کو ایکنالجمنٹ ملا ہے، اس سے 1 مہینے کے بعد آپ گزٹ کی ویب سائٹ پر جا کر گزٹ کے پارٹ 4 کو سرچ کرتے رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام اس میں پبلش ہو جائے۔ 1 مہینے سے لے کر 2 مہینے تک کے وقفے میں آپ کا نام اس میں کسی بھی طریقے پر پبلش ہو جائے گا۔ اگر نہ ہو تو پھر آپ گزٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ پر جا کر یا وہاں کے ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کر کے اپنے ایکنالجمنٹ نمبر کو پیش کر کے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے نام کی تبدیلی والا گزٹ مل جائے، فوراً اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیں۔ ہو سکے تو اس کو پرنٹ بھی کروا کر اپنے پاس رکھیں، کئی کاپیز، تاکہ ضرورت کے وقت پر کام آتا رہے۔ پھر آتا ہے 7واں اور آخری مرحلہ۔ اس گزٹ کے ذریعے سے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جا کر اپنے ڈاکومنٹس تبدیل کروانا چاہیں تو تبدیل کر سکتے ہیں، چاہے آپ کے نام میں پہلے کتنی ہی غلطیاں اور خرابیاں کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ کا نام گزٹ میں پبلش ہو جائے تو کوئی ڈپارٹمنٹ انکار نہیں کرے گا آپ کی اپلیکیشن کو ماننے اور آپ کا نام تبدیل کرنے اور چینج کرنے کے لیے۔ تو ایک آسان اور قانونی طریقہ ہے اپنے الگ الگ ناموں کو ایک کرنے کا۔ مجھے بہت سارے سوالات یوٹیوب کے کمنٹ باکس میں آئے ہیں، ان سب سے میری یہی گزارش ہے کہ اس گزٹ کے معاملے کو اچھی طرح سمجھیں اور سمجھ کر اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ کوئی زیادہ بڑا پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا آپ کا، لیکن آسانی کے ساتھ آپ اپنے ناموں کی قانونی اعتبار سے تبدیلی کا قدم اٹھا سکتے ہیں۔ گزٹ کے تعلق سے یا ڈاکومنٹس کے تعلق سے کوئی اور سوال ہو، آپ کمنٹ باکس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آنے والے سوالات کا جواب دے دیا جائے۔ آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ مزید کسی موضوع پر آپ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس کے ذریعے ہم تک اپنی بات پہنچائیں، اس موضوع پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنایا جائے گا۔ مزید اس قسم کی ویڈیوز حاصل کرتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔